پوائنٹ نمبر 32، علمی امانت۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرنے، سیکھنے، عمل کرنے، پہنچانے اور ادا کرنے وغیرہ میں نہایت اعلیٰ علمی امانت کی خوبی سے آراستہ ہو، کیونکہ امت کی فلاح و کامرانی اس کے حسن عمل میں ہے، اور اس کا حسن عمل صحیح اور درست علوم میں ہے، اور صحیح علوم اس بات پر موقوف ہے کہ امت کی افراد جو کچھ بھی روایت کرے یا بتلائے اس میں امانت دار ہو، لہذا جو علم کے سلسلے میں بلا امانت گفتگو کرے گا، علم کو زخم آلود کر دے گا اور امت کی کامرانی کی راہ میں رکھنا اور رکاوٹ ڈال دے گا۔ علوم سے نسبت رکھنے والے طبقات ایسے لوگوں سے خالی نہیں جو اس مقصد سے علم حاصل نہیں کرتے کہ اونچی فضیلت سے آراستہ ہوں یا اپنی علم و معرفت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور اس قسم کے لوگوں کے دلوں میں امانت کو پائیدار جگہ نہیں ملتی، اسی لیے ایسے لوگ انسنی باتوں کو روایت کرنے اور یا نامعلوم باتیں بیان کرنے میں بیاباک ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ظرف نگاہ ماہر علماء کو راویان پر نقد کرنے اور فضول گوئی کرنے والوں اور علم کے مطابق گفتگو کرنے والوں کے درمیان تمیز کرنے پر آمادہ کیا، یہاں تک کہ طلبہ علم کو ان باتوں کی قیمت کا علم ہوا جو وہ پڑھ رہے تھے، اور ایسے شخص کی حیثیت ان سے پوشیدہ نہیں رہی کہ وہ قطعی طور پر سچا ہے یا جھوٹا، یا دونوں میں سے ایک پہلو دوسرے پر راجح ہے، یا دونوں پہلوؤں کا یکساں احتمال ہے۔ پوائنٹ 33، سچائی وراثت گوئی۔ راست گوئی وقار کی علامت، نفس کی شرافت، باطن کی شفافیت، ہمت کی بلندی، عقل کی پختگی، مخلوق کے ساتھ محبت کا پیغامبر جماعت کی سعادت اور دین کا تحفظ ہے، اسی لیے گفتگو میں سچ بولنا فرض عین ہے، لہذا ہائے افسوس اس میں کوتاہی کرنے والا کس قدر ناکام ہے، اور جو ایسا کرے گا اپنی ذات اور اپنے علم کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تعلم الصدق قبل ان تتعلم العلم، علم سیکھنے سے پہلے سچائی سیکھو، اور امام وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس علم و فن میں سچا آدمی ہی بلندی پا سکتا ہے، لہذا اللہ آپ پر رحم فرمائے، علم سیکھنے سے پہلے سچائی سیکھو، اور سچائی دراصل بات اس طرح پیش کرنے کو کہتے ہیں جو واقع اور اعتقاد کے مطابق ہو، چنانچہ سچائی کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، جبکہ اس کی ضد جھوٹ کی بہت سی قسمیں، شکلیں، راہیں اور وادیاں ہیں۔ مجموعی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، چاپلوس کا جھوٹ، یعنی وہ جھوٹ جو واقع اور اعتقاد دونوں کے خلاف ہو، جیسے کوئی کسی ایسے شخص کی چاپلوسی کرے جسے جانتا ہو کہ وہ فاسق یا بدعتی ہے، چنانچہ اسے نیکی اور استقامت کی خوبی سے متصف کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ، منافق کا جھوٹ، یعنی جو اعتقاد کے خلاف اور واقع کے مطابق ہو، جیسے منافق بظاہر وہی بات کرتا ہے جو اہل سنت و ہدایت کرتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، بودی اور غبی کا جھوٹ، یعنی جو واقع کے خلاف اور اعتقاد کے مطابق ہو، جیسے کوئی کسی صوفی بدعتی کے بارے میں نیک ہونے کا عقیدہ رکھے، چنانچہ اسے ولایت کے وصف سے متصف کرے۔ لہذا سچائی کی راہ کو لازم پکڑو، نہ زبان کی جڑ پر دباؤ ڈالو، نہ ہونٹوں کو ملاؤ، اور نہ ہی بولنے کے لیے اپنا منہ کھولو، مگر انہی حروف کی ادائیگی کے لیے جو آپ کے اندرونی سچے احساس کی تعبیر کرے، جیسے محبت و نفرت، یا آپ کے ظاہری احساس کی ترجمانی کرے، جیسے حواس خمسہ، سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کا ادراک ہوا کرتا ہے۔
چنانچہ سچا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں حالانکہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہو، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سنا حالانکہ اس نے سنا نہیں ہے۔ اور دیکھنا کہیں تمہارے گرد مختلف خیال و گمان نہ گردش کرنے لگے جو تمہیں راست گوئی سے خیال میں مبتلا کر دے اور نتیجہ یہ ہو کہ تمہیں جھوٹوں کی فہرست میں درج کر لیا جائے۔ اور اگر تمہاری طبیعت تمہیں کسی جھوٹ بات پر آمادہ کر رہی ہو تو اس سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ تم سچائی کے مقام و مرتبہ اور جھوٹ کی قباحت و پستی نیز یہ کہ جھوٹے کا معاملہ بہت جلد فاش ہو جاتا ہے وغیرہ کو یاد کر کے اپنے نفس کو کچل دو، اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز و دردماندہ نہ ہو، عاجز و درماندہ نہ ہو، اور اپنی ذات کے لیے شرک کے دائرے سے باہر تعریض اور توریہ کے راستے بھی نہ کھولو۔ لہذا اے طالب علم خبردار، دیکھنا کہیں سچائی سے تعریضات اور پھر جھوٹ کی طرف نہ نکل جانا، اور اس کی بدترین درجہ علم کے معاملے میں جھوٹ بولنا ہے، جو ہم جولیوں کی مناسبت اور دنیا کی سستی شہرت کے مرض کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، اور جو اپنے مقام و حیثیت سے بڑھ کر شہرت کی تلاش میں ہو، اسے جان لینا چاہیے کہ باریک نگاہوں اور تنقیدی قلموں سے مسلک کچھ لوگ گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہاری شہرت کو حقیقت کی کسوٹی پر تولیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تین اعتبارات میں تمہاری سستی شہرت کا راز فاش ہو جائے گا۔ پوائنٹ فرسٹ، دلوں سے تم پر اعتماد اٹھ جائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، تمہارا علم چلا جائے گا اور مقبولیت کا راز فاش ہو جائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، اگر سچ بھی بولو گے تو کوئی تصدیق نہیں کرے گا۔ خلاصہ ہے کہ جو چکنی چپڑی باتوں کو اپنا پیشہ بنا لے وہ جادوگر کا بھائی ہے، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔ پوائنٹ 34، طالب علم کا ڈھال۔ لا ادری، میں نہیں جانتا، کہہ دینا عالم طالب علم کا ڈھال ہے، اور احساس برتری کے سبب اس سے اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اس کی حقیقت کو تار تار کر دیتا ہے، اور اسی بنا پر جب لا ادری میں نہیں جانتا کہنا آدھا علم ہے تو کہا جاتا ہے میرا خیال ہے وغیرہ کہنا آدھی جہالت ہے۔ پوائنٹ 35، اپنے رأس المال یعنی عمر کے لمحات کی حفاظت۔ حصول علم کے لیے اپنے وقت کی حفاظت کرو، عمل اور سرگرمی کے حلیف بنو، ناکاری اور حیرانی کے حلیف نہ بنو، اور کام کو لازم پکڑو، بے جا مشغولیت اور گپ شپ کی عادی نہ بنو، کیونکہ محنت، کوشش، حصول علم کی التزام، مشائخ کی صحبت، پڑھنے پڑھانے، مطالعہ، غور و تدبر، حفظ، بحث و تحقیق وغیرہ میں علمی مشغولیت کے ذریعے وقت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، بالخصوص انفوان شباب، نوعمری اور صحت و تندرستی کے اوقات میں۔ لہذا اس قیمتی موقع کو غنیمت جانو تاکہ علم کے بلند مراتب حاصل کر سکو، کیونکہ یہ دل جمعی اور فکری یکسوئی کا وقت ہے، کیونکہ اس عمر میں مشغولیتیں اور زندگی اور سرداری کے التزامات سے پھیرنے والی چیزیں کم ہوتی ہیں، اور اخراجات اور اہل و عیال کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے۔ شاعر ابوالفرج ابن ہندو وفات 410 ہجری نے کیا خوب کہا ہے: کثیر العیال کو بلندیوں سے کیا سروکار، بلندیوں تک رسائی کے لیے وہی سرگرداں رہتا ہے جو تنہا، یگانہ اور باکمال ہوتا ہے۔ اور دیکھنا اپنے اوپر تصویف یعنی آج کا کام کل پر ٹالنے کو حاکم نہ بنانا،
چنانچہ یہ نہ کہنا کہ فلاں کام سے فارغ ہو کر کروں گا اور اس کام سے ریٹائر ہونے کے بعد کروں گا وغیرہ، بلکہ اپنے کام میں جلدی کرو قبل اس کے کہ تم پر شاعر ابو تمہان کینی کا قول صادق آئے۔ ترجمہ: زمانے کے حوادث نے میری کمر اس قدر جھکا دی ہے کہ گویا میں اس شکاری کے مانند ہو گیا ہوں جو قریب قریب قدم رکھتے ہوئے نہایت خاموشی سے شکار کے قریب ہو رہا ہو۔ مجھے دیکھنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ میں قید میں ہوں، حالانکہ میں قید میں نہیں ہوں۔ اور اسامہ بن منقذ وفات 584 کہتے ہیں۔ ترجمہ: 80 سال ہوتے ہوتے کمزوری نے میرے جسم کو کھوکھلا کر دیا۔ میرے پیروں کی کمزوری اور ہاتھوں کی کپکپی نے میرا برا حال کر دیا۔ جب میں لکھتا ہوں تو میری تحریر ایک کانپنے والے جیسی ہوتی ہے، جیسے کسی گھبراتی، تھرہراتی، کانپتی ہتھیلیوں والے کی تحریر ہو۔ بھلا سوچو تو صحیح کہ میرے اس ہاتھ میں قلم اٹھانے کی بھی سکت نہ رہی، بدعزا کہ یہ ہاتھ شیر کے حلق میں نیزے کی دھار پیوست کر چکا ہے۔ لہذا لمبی عمر کی تمنا کرنے والے کو بتلا دو کہ پیرانہ سالی اور عمر درازی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لہذا اگر تم نے اپنا کام فوری انجام دے دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم علم میں بلند ہمت کے مالک ہو۔ پوائنٹ 36 نفس کی راحت رسانی۔ اپنے وقت سے کچھ گھڑیاں نکال کر معلومات عامہ وغیرہ کی کتابیں پڑھو، علم کے باغ و بہار میں رہ کر اپنے نفس کو راحت پہنچاؤ، کیونکہ وقتاً فوقتاً دلوں کو راحت پہنچانا چاہیے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ان دلوں کو راحت پہنچاؤ اور ان کے لیے علم و حکمت پر مبنی لطیفے تلاش کرو، کیونکہ جس طرح جسموں میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، اسی طرح یہ دل بھی اکتا جاتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مطلق اوقات میں نوافل کی ممانعت کی حکمت کے سلسلے میں رقم دراز ہے، بلکہ بعض اوقات میں نوافل کی ممانعت میں دیگر مصلحتیں بھی ہیں، جیسے بسا اوقات عبادت کے بوجھ سے نفسوں کو راحت پہنچانا، جیسا کہ نیند وغیرہ کے ذریعے راحت پہنچائی جاتی ہے۔ اسی لیے معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، میں اپنی نیند کو بھی نیکی شمار کرتا ہوں، جیسے اپنے قیام اللیل کو نیکی سمجھتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ نیز فرماتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض اوقات میں مطلق نفل کی ممانعت کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ممنوع وقت میں نفس کو راحت پہنائی جائے تاکہ نماز کے لیے طبیعت چاک ہو جائے، کیونکہ ممنوع چیز کو پا کر نفس کو فرحت ہوتی ہے اور آرام کے بعد نماز کے لیے نشاط اور چستی پیدا ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اسی لیے طلبہ کے لیے ہفتہ واری چھٹیوں کا رواج ایک طویل عرصہ سے عام ہے، اور عام طور پر یہ چھٹی جمعہ کے دن اور جمعرات کو عصر کے وقت ہوا کرتی تھی، اور بعض لوگوں کے یہاں منگل اور پیر کے روز، اور ایسے ہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی 1 سے 3 دنوں تک چھٹی رہا کرتی تھی۔ اس کا ذکر ہمیں آداب تعلیم اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آداب المعلمین از امام محمد بن سحنون وفات 356 ہجری، والرسالۃ المفصلہ لأحوال المتعلمین و احکام المعلمین والمتعلمین از امام ابو الحسن علی القابسی وفات 403 ہجری، وشقائق النعمانیہ فی علماء الدولۃ العثمانیہ از تاشقپری زادہ وفات 968 ہجری، اور اس کے حوالے سے ابجد العلوم
الوشی المرقوم فی بیان احوال العلوم از نواب صدیق حسن کنوجی وفات 1307 ہجری و کتاب علیہ الصبح بقریب از امام محمد طاہر بن عاشور وفات 1393 ہجری و فتویٰ رشید رضا از علامہ رشید رضا و معجم البلدان از علامہ یاقوت بن عبداللہ الحموی وفات 626 ہجری و مجموع فتاوی امام ابن تیمیہ وغیرہ میں رحمہم اللہ۔ پوائنٹ نمبر 37، الفاظ کی تصحیح اور ضبط کی پڑھائی۔ کسی پختہ اور ٹھوس علم والے شیخ سے تصحیح و ضبط پڑھنے کی بھی کوشش کرے تاکہ تحریف، تصحیف، غلطی اور وہم وغیرہ سے محفوظ رہے۔ اور اگر آپ اہل علم بالخصوص حفاظ کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی جنہوں نے بڑی بڑی مطول کتابوں کو چند مجلسوں یا چند دنوں میں کسی پختہ علم والے شیخ کے پاس ضبط و تصحیح کے لیے پڑھ کر ختم کیا ہے۔ چنانچہ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے جنہوں نے صحیح بخاری 10 مجلسوں میں پڑھا، ہر مجلس 10 گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ صحیح مسلم 4 مجلسوں یعنی تقریباً 2 دن اور کچھ زیادہ میں آغاز دن سے ظہر تک میں پڑھا جو یوم عرفہ کو ختم ہوا۔ یہ سن 813 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ 4 مجلسوں میں اور معجم طبرانی صغیر ظہر اور عصر کے درمیان 1 مجلس میں پڑھا، جبکہ ان کے شیخ فیروز آبادی وفات 817 ہجری نے دمشق میں صحیح مسلم کو اپنے شیخ ابن جحبل وفات 733 ہجری کے پاس ضبط و تصحیح کے لیے 3 دنوں میں پڑھا۔ اور اس باب میں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، معتمن ساجی وفات 507 اور ابن العبار وفات 658 ہجری وغیرہ کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں جن کا ذکر باعث طوالت ہوگا۔ اس کے لیے ملاحظہ فرمائے سیر اعلام النبلاء از امام ذہبی و طبقات الشافعی از امام سبکی وفات 771 ہجری والجواہر الدرر از امام سخاوی وفات 902 ہجری و فتح المغیث از امام سخاوی و شذرات الذہب از امام الاماد الحنبلی وفات 1089 ہجری و خلاصۃ الاثر از محمد الامین الحموی وفات 1111 ہجری و فہرس الفہارس از امام قطانی وفات 1382 ہجری و تاج العروس از علامہ زبیدی وفات 1205 ہجری، لہذا اس سے اپنا حصہ لینا نہ بھولیں۔